بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3 سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ منگولوں کا 1,00,000 کا لشکر اپنے سالار دردہ خان کی سرکردگی میں شمال کے برفستانوں کی طرف سے نمودار ہوا اور ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ منگولوں کے سالار اور ان کے لشکریوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان میں داخل ہو کر کم از کم پنجاب تک کے سارے علاقے کو فتح کر کے اور لاہور پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ اب منگولوں کے 1,00,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہ تھا، اور منگولوں کا یہ ٹڑی دل لشکر آندھی اور طوفان کی طرح ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوا تھا، یہاں تک کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے انہوں نے لوٹ مار، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جو علاقہ بھی ان کے سامنے آتا وہ پورے کا پورا لوٹ لیتے اور تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ علاء الدین خلجی کو جب یہ خبر ہوئی کہ منگولوں کا 1,00,000 کا لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے، انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے، تب وہ بڑا برہم ہوا اور اس نے منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں عبرتناک سزا دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر بڑی برق رفتاری سے لاہور کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک منگولوں کا 1,00,000 کا لشکر یلغار کرتا ہوا لاہور کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لہٰذا لاہور کے نواح میں علاء الدین خلجی اور منگولوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں علاء الدین کے لشکر نے ان گنت منگولوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علاء الدین کے لشکر نے منگولوں کو بدترین شکست دی اور تقریباً 12,000 منگولوں کو اس جنگ کے دوران قتل کر دیا گیا۔ بہت سے منگول عمرہ سردار گرفتار کر لیے گئے تھے اور قید ہونے والوں کو عبرتناک سزائیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ باقی منگول شکست اٹھا کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے، اور منگول سرداروں اور عمرہ کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، لہٰذا ان سب کو گرفتار کر کے دہلی بھجوا دیا گیا۔ منگولوں کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دینے سے پورے علاقے میں علاء الدین خلجی کے رعب اور اس کے جلال کی دھاک بیٹھ گئی۔ جلال الدین خلجی کی اولاد کی گرفتاری اور اس کے بعد منگولوں کی شکست کی وجہ سے چاروں طرف علاء الدین خلجی کا بول بالا ہوا۔ اس کی عظمت کا سکہ سب کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ آس پاس کے علاقوں کے حکمران علاء الدین خلجی کا نام سن کر ہی تھرانے لگے تھے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ علاء الدین خلجی کا لشکر جس طرف بھی رخ کرتا فتح اور نصرت اس کے قدم چومتی۔ اس قدر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد علاء الدین خلجی نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اب وہ ان عمرہ کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے مقتول سلطان جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر علاء الدین خلجی کے ساتھ مل گئی تھی۔ علاء الدین جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو کل اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ہم نوا بھی بن سکتے ہیں۔ ان امیروں اور عمرہ سے نمٹنے کے لیے علاء الدین خلجی نے اپنے بھائی الغ خان کو مقرر کیا، لہٰذا الغ خان کے مشورے سے ان تمام عمرہ کی طرف توجہ دی گئی جنہوں نے لالچ اور طمع میں آ کر جلال الدین خلجی کی اولاد سے بے وفائی کر کے اپنی عاقبت اور دنیا دونوں کو خراب کر لیا تھا۔ ایسے تمام نمک حراموں اور امیروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیشتر کی آنکھوں میں سلائیاں پھیل کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا گیا اور بہت سوں کو مختلف قلعوں میں قید کر دیا گیا۔ ان تمام عمرہ کے مال و دولت پر قبضہ کر کے تقریباً 1 کروڑ روپیہ شاہی خزانے میں جمع کیا گیا، اور جلال الدین خلجی کے صرف 3 عمرہ کو زندہ رکھا گیا تھا۔ ان میں قطب الدین علوی، ملک نصیر الدین اور ملک جلال الدین شامل تھے۔ ان سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی گئی کیونکہ یہ بڑے وفادار اور بے ضرر سے امیر تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے جلال الدین خلجی کی اولاد کے ساتھ کوئی بے وفائی نہ کی تھی اور نہ ہی علاء الدین سے اس سلسلے میں کوئی معاوضہ یا صلہ لیا تھا، لہٰذا یہ تینوں امیر زندگی بھر عزت اور شادمانی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے رہے۔ غدار امیروں سے نبٹنے، منگولوں کو بدترین شکست دینے اور اپنے حالات کافی حد تک درست کرنے کے بعد اب علاء الدین خلجی نے اپنی سلطنت میں وسعت پیدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ لہٰذا ہجری 697 کے شروع میں اس نے اپنے سالار الماس بیگ اور نصرت خان کی سرکردگی میں ایک لشکر ترتیب دیا، بہت سے سالاروں کو ان کے ماتحت کیا اور انہیں گجرات پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ علاء الدین خلجی کا لشکر روانہ ہوا
گجرات کا رخ کیا۔ نہروالا اور گجرات کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان علاقوں میں علاؤدین کے لشکر نے تباہی اور بربادی کا بازار گرم کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ نہروالا کا راجہ رائے کرن دکن کے حکمران راجہ رامدیو کی طرف بھاگ گیا اور اس کے ہاں پناہ گزین ہوا، لیکن اس کی بدبختی کے حملے اور فرار کے دوران راجہ رائے کرن کی رانیوں اور اس کے خزانے اور ہاتھیوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ رائے کرن کی رانیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور قابل توجہ کنول دیوی تھی۔ یہی کنول دیوی بعد میں علاؤدین خلجی کے حرم میں داخل ہوئی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ رائے کرن کو علاؤدین خلجی کے لشکر کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے اپنے علاقوں سے بھاگ کر دکن کے راجہ رامدیو کی طرف چلا گیا تھا اور اپنی رانیوں اور خزانے اور دوسری بہت سی اشیاء سے محروم ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد رائے کرن حرکت میں آیا اور رامدیو کی مدد سے اس نے گجرات کے ایک علاقے بکلانہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنے ایک لشکر کے ساتھ مقیم ہو گیا۔ بہرحال اس مہم میں علاؤدین خلجی کا لشکر پوری طرح کامیاب رہا۔ گجرات پر ان حملوں کے دوران علاؤدین خلجی کے لشکر کے ہاتھ ایک ایسا بت لگا جو سومنات کے اس بت سے ملتا جلتا تھا جسے عالم اسلام کے عظیم سلطان محمود غزنوی نے حملہ کروا کر توڑا تھا، اور اس بت کو بھی اس بت کے ہم مرتبہ سمجھا جاتا تھا جو سلطان محمود غزنوی کے دور میں تھا۔ علاؤدین خلجی کے سالاروں نے اس بت کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ دہلی لے گئے۔ وہاں گلیوں میں اسے پامال کیا گیا تاکہ لوگوں کے پاؤں تلے آ کر اس کی ظاہری شان و شوکت اور عظمت پامال ہو جائے۔ گجرات کو فتح کرنے کے بعد علاؤدین خلجی کا لشکر گجرات سے روانہ ہو کر کمپایت پہنچا اور ان علاقوں کے باشندوں سے خوب مال و دولت حاصل کیا۔ انہی علاقوں میں وہ غلام بھی ہاتھ لگا جس نے آنے والے دور میں ملک کافور کی حیثیت سے خوب ترقی کی اور علاؤدین کی سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ اس طرح علاؤدین خلجی کے لشکر کی یہ مہم خوب کامیاب رہی، اور گجرات کی اس مہم کے دوران علاؤدین خلجی کے لشکر کے ہاتھ بے شمار زر و جواہرات اور دیگر سامان لگا، اور یہ سارا سامان لے کر لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے علاؤدین خلجی کا یہ لشکر جب راجپوتانہ کی ریاست جودھ پور کے ایک قلعے جالور کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے لشکر کے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو لعنت و ملامت کی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور پر ہی مال غنیمت کا 5واں حصہ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ الماس بیگ اور نصرت خان نے ان سے شدید باز پرس کی، بلکہ اس سلسلے میں بڑی سختی سے کام لیا۔ اب حالات کی ستم ظریفی کہ ان کے لشکر میں اس موقع پر بہت سے نامسلم منگول لشکری بھی شامل تھے جن کا سردار ان دنوں محمد شاہ تھا۔ مال غنیمت کی وجہ سے الماس بیگ اور نصرت خان کے باز پرس کرنے پر وہ نامسلم منگول بڑے برہم ہوئے، لہذا محمد شاہ نے اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے بہت سے لشکریوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس طرح لشکر کے اندر اس نے اچھی خاصی طاقت اور قوت حاصل کر لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ لشکر کے 3 بڑے سالاروں یعنی نصرت خان، عزیز الدین، الماس بیگ تینوں کو ہلا کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد محمد شاہ اپنے باغی ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ پہلے عزیز الدین پر حملہ آور ہوا۔ عزیز الدین کو قتل کرنے کے بعد وہ الماس بیگ کے خیمے کی طرف بڑھے۔ الماس بیگ کو اتنی دیر تک باغیوں کے ارادوں سے آگاہی ہو چکی تھی۔ الماس بیگ کے پاس علاؤدین خلجی کا بھانجا بھی موجود تھا۔ جب باغیوں کی ان کارروائیوں کا علم الماس بیگ کو ہوا تھا تو وہ اپنے خیمے کے دوسرے دروازے سے نکل کر نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ الماس بیگ کا ابھی برا وقت نہ آیا تھا اور خداوند تعالیٰ کو اس کا زندہ رکھنا منظور تھا، اس لیے وہ اپنے خیمے کی دوسری طرف سے نکل کر بھاگ گیا اور نصرت خان کے خیمے میں داخل ہوا۔ تاہم باغیوں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر علاؤدین کے بھانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب الماس بیگ بھاگتا ہوا نصرت خان کے خیمے میں داخل ہوا اور صورتحال سے آگاہ کیا تو نصرت خان نے اسی وقت جنگ کے نعرے بجوا دیے تھے۔ نعروں کی آواز سن کر لشکری یہ سمجھے کہ قلعہ جالور کے راجہ یا کسی اور دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ان لشکریوں نے اس خیال کے پیش نظر جلدی جلدی اپنے آپ کو مسلح کر کے جنگ کی تیاری کر لی، اور یہ سارے لشکری بڑی برق رفتاری سے نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ لشکر کے اندر کچھ لوگوں نے بغاوت کر کے ایک المیہ کھڑا کر دیا ہے، تب وہ باغیوں کے خلاف حرکت میں آئی۔ اکثر باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقی تتر بتر ہو کر بھاگ گئے۔ اس طرح جالور کے مقام پر لشکر کے اندر اٹھنے والی بغاوت کو ختم کر دیا گیا، اور الماس بیگ اور نصرت خان اپنے لشکر کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔
جب یہ فتح مند لشکر دہلی پہنچا اور راجہ رائے کرن کی رانی کنول دیوی کی ملاقات علاؤدین خلجی سے ہوئی تھی تو اس نے دیکھا کہ کنول دیوی جہاں انتہا درجے کی خوبصورت تھی، وہاں اخلاق و عادات، شیریں کلامی، خوش گفتاری اور دلربا اداؤں کی وجہ سے اپنا جواب آپ تھی۔ اس کی گفتگو، اس کی عادات اور خصلتوں سے علاؤدین خلجی متاثر ہوا اور اسے مسلمان کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اس جنگ کے دوران ہاتھ آنے والے غلام ملک کافور کو بھی خوب نوازا۔ اس کے بعد وہ راستے میں بغاوت کرنے والے سالاروں کی طرف متوجہ ہوا، اور جو سالار اس میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اس سلسلے میں سخت ترین سزائیں دی گئیں۔ خضر خان اور ممتاز خان دونوں نہایت احتیاط مگر بڑی تیزی کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چل پڑے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں پھر وہ راجپوتوں کے ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں، اس لیے تیز قدمی سے بغیر گفتگو کیے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ چاندنی چٹک رہی تھی، کائنات کی ہر چیز نے نورانی لباس پہن رکھا تھا، ذرہ ذرہ چمک رہا تھا اور پتا پتا جگمگا رہا تھا، ہر شے پر عجب جوش تھا۔ دریا کے نیلگوں پانی پر بھی چاندنی کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ چونکہ اب آدھی رات گزر چکی تھی، اس لیے ہر ذی روح محو خواب و آرام تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گیدڑ اور کتے تک خاموش تھے۔ ہاں چشمے کی روانی کی اداس آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دونوں کچھ دور چل کر ایک ڈھانگ پر چڑھے اور چمنزار میں داخل ہو کر اسے طے کرنے لگے۔ چاندنی میں پھولوں کی رنگت اور بھی دلاویز ہو گئی تھی، خوشبو کی نہایت تیز لپٹیں آ رہی تھیں۔ چونکہ اب یہ دونوں ہندو لشکر سے کافی دور نکل آئی تھی، اس لیے قدرے بے خوف ہو گئے تھے۔ اب سب سے پہلے خضر خان نے قفلِ سکوت توڑ کر کہا، خدا کا شکر ہے ہم رہا ہو گئے۔ ممتاز خان نے کہا، ہاں اس کا احسان ہے، مگر شہزادہ عالم، میں اور آپ دونوں ہی اس محروس سے بدظن ہو گئے تھے۔ مجھے ایک عرصہ دراز تک اس بات کا افسوس رہے گا، اسی لیے تو شرع میں بدظنی جائز نہیں ہے۔ خدا مجھے معاف فرمائے۔ اور مجھے بھی اس نے بتایا تھا کہ ہمارا لشکر قریب ہی کہیں فروکش ہے۔ اس پر ممتاز خان نے کہا، جی ہاں بتایا تھا، ہمارے سپاہی ہماری عدم موجودگی کی وجہ سے ضرور پریشان ہوں گے، اور عجیب نہیں کہ وہ ہمیں تلاش کر رہے ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ایک سپاہی بھی نہ سویا ہوگا، ضرور ہماری تلاش جاری ہوگی۔ خضر خان نے کہا، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ہمارے سپاہی تلاش و جستجو کرتے کرتے راجپوتوں کے لشکر کی طرف نہ جا نکلیں۔ ممتاز خان نے کہا، یہ اندیشہ مجھے بھی ہے، لیکن وہ بغیر ہمارے پہنچے ہوئے شاید راجپوتوں پر حملہ نہ کریں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، تاکہ جو وعدہ میں نے نازنین سے کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب یہ چمن کو طے کر کے اس جنگل میں گھس گئے جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کے چلنے سے خشک پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہو رہی تھی۔ یہاں اندھیرا تھا، چاندنی گنجان درختوں کی شاخوں اور پتوں تک رہ جاتی تھی۔ اندھیرے میں یہ دونوں راستہ ٹٹولتے اور درختوں کی شاخوں کو ہٹاتے ہوئے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ بڑی دیر کے بعد خدا خدا کر کے یہ اس جنگل سے باہر نکلے۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو گیا تھا، چاندنی کچھ بھیگی پڑنے لگی تھی، افق مشرق سے نور سحر بڑھنے لگا تھا، ہوا میں قدرے خنکی آ گئی تھی، کہیں کہیں طیور چہچہانے لگے تھے۔ اب یہ دونوں ایک وسیع میدان میں آن پہنچے۔ انہوں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو پھیکی چاندنی میں دور یعنی قدرے فاصلے پر سفید سفید خیموں کی قطاریں نظر آئیں۔ خضر خان نے کہا، تم نے خیمے دیکھے ممتاز خان؟ جی ہاں دیکھ رہا ہوں شہزادہ عالم، معلوم ہوتا ہے یہ ہمارا ہی لشکر ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اس کے قریب پہنچنے پر حقیقت معلوم ہو جائے گی، لیکن ہمیں احتیاط سے چلنا اور ہوشیاری سے اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ اگر حضور مناسب سمجھیں تو یہی ٹھہر جائیں، میں آگے بڑھ کر دیکھوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نہیں، میں تمہیں تنہا جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس پر ممتاز خان نے کہا، مگر مناسب تو یہی تھا کہ… نہیں، مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ اچھا تو چلیے۔ دونوں چل پڑے، جوں جوں بڑھتے رہے خیمے صاف نظر آتے رہے۔ چونکہ فاصلہ زیادہ تھا اس لیے وہ اتنی دیر میں ان خیموں تک پہنچے کہ صبح ہو گئی، شفق پھول گئی اور افق مشرق میں آگ سی لگی ہوئی معلوم ہونے لگی تھی۔ کائنات انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی، پرندوں کے غول فضا میں پرواز کرنے
اور چہچہانے لگی، اور سبزہ شبنم میں نہا کر نکھر گیا تھا۔ درختوں کے پتے مسرت سے تالیاں بجانے لگے تھے۔ آسمان مسکراتا ہوا معلوم ہونے لگا تھا۔ ابھی خیمے کچھ دور ہی تھے کہ ان دونوں نے صبح کی اذان کی آواز سنی۔ اس پرکیف آواز نے انہیں پیغام مسرت پہنچایا۔ دونوں نے سمجھ لیا کہ یہ اسلامی لشکر ہی ہے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیزی سے بڑھے اور لشکر میں داخل ہو گئے۔ یہ لشکر انہی کا تھا۔ اذان کی آواز سن کر سپاہی اٹھنے لگے تھے۔ چند سپاہیوں نے ان دونوں کو پہلے حیرت کی نگاہوں سے دیکھا، پھر بڑھ کر نہایت ادب سے سلام کیا اور خوش ہو کر اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ لگایا۔ خضر خان نے سلام کا جواب دیا۔ ایک افسر بڑھ کر ان کے پاس آیا اور نہایت ادب سے بولا، شہزادہ عالم کی گمشدگی نے ہم بندگان عالی کو بہت زیادہ پریشان اور متفکر کر دیا تھا۔ آپ کی تلاش میں سواروں کا ایک دستہ گیا ہوا ہے۔ رات بھر خدامان عالم بے چین رہے تھے۔ اس پر خضر خان نے کہا، ہم اپنے وفادار سپاہیوں کی مشکور ہیں۔ ہمیں ایک حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس افسر نے پوچھا، یہی ہم سب لوگوں کو خوف و فکر تھا۔ اس حادثے میں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی شہزادہ عالم؟ تکلیف تو پہنچی، لیکن خدا کی مہربانی سے زیادہ نہیں، بالکل معمولی سی۔ خدا کا شکر ہے۔ حادثہ کیا پیش آ گیا تھا حضور؟ اطمینان سے بیٹھ کر سناؤں گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھ لیں۔ تمام لشکر میں ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ سپاہی ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ بعض حوائج ضروریہ سے فراغت کرنے کے لیے جھپٹے چلے جا رہے تھے اور بعض وضو کرنے کے لیے چشمے کے کنارے کی طرف لپک رہے تھے۔ کوئی چادر سنبھالتا ہوا جا رہا تھا اور کوئی لوٹا لیے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر رہا تھا۔ تمام مسلمان قداور اور جسیم تھے۔ ان کے چوڑے چکلے سینے اور کثرتی بدن سفید لباس میں بہت ہی خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ خضر خان اور ممتاز خان نے بھی وضو کیا اور سب کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد خضر خان اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سپاہیوں نے انہیں دیکھا۔ ہر شخص نہایت خوش ہوا اور سب نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب نعرے کی گونج کم ہوئی تب خضر خان نے کہا، میرے وفاداروں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری مفقود الخبری کی وجہ سے پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ اتفاق سے میں نامعلوم دشمنوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا، لیکن قدرت نے ان دشمنوں ہی میں ایک دوست پیدا کر دیا اور اس نے دشمنوں کے جال میں سے مجھے اور ممتاز خان کو نکال دیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ عام سپاہیوں ہی کی نہیں بلکہ افسروں کی بھی یہ خواہش ہوئی کہ شہزادہ عالم اس حادثے کا جو انہیں پیش آیا مفصل ذکر کریں، لیکن خضر خان نے تفصیل بیان کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ لوگوں کو دریافت کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اس لیے یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ خضر خان اور ممتاز خان بھی اپنے خیموں پر پہنچ گئے۔ ان کے پاس لشکر کے تمام افسر انہیں مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ چونکہ خضر خان اور ممتاز خان رات بھر نہ سوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ افسروں نے اس بات کا اندازہ کر لیا۔ ان میں سے ایک افسر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حضور رات بھر نہیں سوئے ہیں، اب سو رہیے تاکہ شب بیداری کا اضمحلال جاتا رہے۔ خضر خان نے کہا، ہاں، ہم دونوں رات بھر جاگتے اور سفر کرتے رہے ہیں، سونا ضروری ہے۔ آج لشکر یہیں مقیم رہے گا۔ سواروں کا جو دستہ ہماری تلاش میں گیا ہے اس کی واپسی کا انتظار کرنا بھی نہایت ضروری ہے، اور جب تک ہم بیدار نہ ہوں کسی سپاہی کو لشکرگاہ سے باہر نہ جانے دینا۔ احتیاط کے ساتھ لشکر کے گرد پہرا قائم کر دو۔ چونکہ خضر خان کو اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کو راجپوتوں کے اس لشکر کا علم نہ ہو جائے جس میں وہ پھنس گئے تھے، اور مسلمان اس لشکر پر چھاپا نہ مار دیں، اور چونکہ وہ نازنین سے وعدہ کر آئی تھی کہ وہ اس کے پتا جی کے لشکر پر حملہ نہ ہونے دیں گے، اس لیے انہوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ کوئی سپاہی لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں راجپوت ہی نہ چڑھ دوڑیں، اس لیے انہوں نے لشکر کی حفاظت کا بھی حکم دے دیا تھا۔ افسر چلے گئے اور یہ دونوں سو گئے۔ جب اٹھے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کھانا کھایا، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو دو افسر آ حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم دونوں اس دستے کے ساتھ گئے تھے جو آپ کی تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ہم نے یہاں سے قریب ہی تقریباً 4 میل کے فاصلے پر گنجان جنگلوں کے درمیان راجپوتوں کا ایک لشکر فروکش دیکھا ہے۔ اگر حکم ہو تو اس پر یلغار کی جائے۔ اس پر خضر خان نے کہا، جو دستہ ہمیں تلاش کرنے گیا ہوا تھا
اس کے سب سپاہی آ گئے ہیں؟ جی ہاں، سب واپس آ گئے ہیں، افسر نے کہا تو خضر خان کہنے لگا، راجپوتوں کے جس لشکر کا تم تذکرہ کر رہے ہو اسے ہم بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمیں بغیر اعلیٰ حضرت کی منظوری حاصل کیے اس نواح کے راجپوتوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ افسر نے کہا، یہی بات سوچ کر ہم لوگ بھی خاموشی سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ کچھ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لشکر ہے کس راجا کا؟ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ کوئی راجا آوارہ گردی کر رہا ہے، اور یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ وہ کہاں کا راجا ہے، آوارہ گردی کیوں کر رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ خضر خان نے کہا، اچھا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جی بہتر ہے۔ افسر چلا گیا اور لشکر کے گرد پہرے کا معقول انتظام کر دیا گیا تھا۔ رات تمام لشکر نے اسی میدان میں بسر کی۔ صبح نماز پڑھتے ہی اس لشکر نے دہلی کی طرف کوچ کر دیا۔ قطع مراحل اور طے منازل کے بعد خضر خان دہلی میں داخل ہو گئے۔ دہلی دریائے جمنا کے غربی کنارے پر آباد تھا۔ موجودہ دہلی کو اس زمانے کی دہلی سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ 12 میل مربع میں آباد تھی۔ عمارتیں شاندار اور اجلی تھیں، سڑکیں چوڑی اور صاف تھیں، بازار کشادہ اور دکانیں بڑی بڑی تھیں۔ ہر بازار میں متعدد حمام تھے۔ ان حماموں میں ہر وقت گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی رہتا تھا۔ امیر و غریب سب حماموں میں غسل کرتے تھے۔ کمر اور ہاتھ پیر ملنے کے لیے کئی ملازم تھے۔ ہر بازار میں 2 3 سرائیں تھیں۔ ہر سرائے پختہ تھی اور ان کے کمرے بڑے بڑے اور خوشنما تھے۔ مسافروں کو ان میں بڑا آرام ملتا تھا۔ ہر سرائے کے متعلق ایک استبل بھی ہوتا تھا۔ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا۔ بھٹیارے جو سرائے کے مالک یا کارکن ہوتے تھے، غریب سے غریب مسافروں کی بھی اسی طرح آؤ بھگت کرتے تھے جس طرح امیروں کی۔ سرائے کا کرایہ مقرر تھا اور اس مقررہ کرائے سے ایک حبہ بھی کوئی زیادہ نہ لے سکتا تھا۔ کھانے کی قیمت مقرر تھی، کھانا عمدہ ملتا تھا، کسی چیز میں بھی کوئی ملاوٹ نہ تھی۔ حکومت کی طرف سے جو افسران بازار کے نرخ کی نگرانی پر مامور تھے، وہی افسران سرائے کے بھی نگران تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسافروں کے پاس آتے اور ان سے دریافت کرتے کہ انہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ ذرا سی شکایت کی تحقیقات شروع ہو جاتی اور شکایت صحیح ثابت ہونے پر بھٹیاروں کو سخت سزائیں دی جاتیں۔ اور یہ نگران افسر اکثر کھانا کھا کر دیکھتے کہ اگر ذرا بھی بدمزہ یا خراب ہوتا تو تباہوں کو شکنجوں میں کس دیا جاتا اور مالکان کو تازیانوں کی سزائیں دی جاتیں۔ چونکہ یہ سب انتظامات حکومت کی طرف سے تھے اور حکومت عوام الناس کی بہبودی کی فکر میں رہتی تھی، اس لیے کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ موجودہ زمانے میں گھی انقا ہو گیا ہے۔ خالص گھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے ملاوٹ کی ممانعت ہے، لیکن لوگ رات دن اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اصلی گھی میں مونگ پھلی کا تیل یا بنسپتی گھی ملا کر بیچتے ہیں۔ ان کے چالان بھی ہوتے ہیں اور جرمانے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی عادت سے باز نہیں آتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اول تو جو افسران بازار کی چیزوں کی نگرانی پر مامور ہیں، ان میں زیادہ تر رشوت خور ہیں۔ سنا ہے ایسے رشوت خوروں کو ملاوٹ کی چیزیں بیچنے والے منافع میں کچھ دیتے ہیں، اس لیے وہ کوئی توجہ نہیں کرتے، اور اگر کسی خدا کے بندے نے توجہ بھی کی اور چالان بھی کر دیا تو عدالت جرمانہ کر کے انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اگر قانون کو ذرا اور سخت کر دیا جائے اور جرمانے کے ساتھ ہی قید کی بھی شرط لگا دی جائے تو ان ناجائز نفع کمانے والوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ قید کی سزا بھی 2 سال سے کم نہ ہو۔ جو لوگ اپنے نفع کی خاطر لوگوں کی صحتیں خراب کریں، انہیں تو عمر قید کی سزا ملنی چاہیے۔ صرف گھی پر ہی منحصر نہیں ہے، بازار کی ہر چیز خراب، بدمزہ اور ملاوٹ کی ہوتی ہے۔ گیہوں کے ساتھ کوئی اور چیز پیس کر آٹے میں شامل کر دی جاتی ہے۔ مٹھائیاں ونسپتی گھی یا مونگ پھلی کے تیل کی بنا کر خالص گھی کی مٹھائی بتائی جاتی ہے، اور اس سے یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی صحتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، نئے امراض رونما ہو رہے ہیں۔ اور پھر دودھ میں سنگھاڑے کا آٹا سبیل گھڑی اور خدا جانے کیا کیا ملاوٹ کر کے اور 1 سیر دودھ میں پانی ڈال کر 4 سیر بنا دیا جاتا ہے۔ کم سے کم ہندوستان کے باشندوں کی غذا اصلی دودھ اور گھی ہے، اور یہی چیزیں نہیں ملتی، پھر تندرست کیسے رہیں؟ لوگوں کو چاہیے کہ حکومت پر زور دے کر سخت قوانین بنوائیں اور اس قسم کے جرم کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دلائیں۔ غرض اس زمانے کی دہلی میں ہر چیز کی نگرانی خاص طور پر ہوتی تھی، جس سے کہ لوگ خوش ادا اور صحت دار ہوتے تھے۔ بازاروں میں رات اور دن گہما گہمی رہتی تھی۔
خوش اور خوش فکر لوگوں کے گروہ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ قوانین ایسے تھے کہ چوری کا ڈر نہ تھا۔ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز چراتا یا اٹھا لیتا تو جرم ثابت ہونے پر اس کا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جاتا جس سے اس نے چیز اٹھائی تھی۔ اس پر سختی سے عمل ہوتا تھا اور یہ سزا ایسی تھی جس سے دوسروں کو عبرت ہوتی اور کسی کو بھی چوری کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ایسی سزا کو وحشیانہ سزا کہا جاتا ہے، مگر مہذب ممالک میں چوری کی سزا قید کر کے دی جاتی ہے۔ قیدیوں سے مشقت لی جاتی ہے، چکی پسوائی جاتی ہے اور کولہوں چلوائے جاتے ہیں، اور ہاتھ کاٹ ڈالنا وحشیانہ سزا ہے تو چکی اور کولہوں میں انسانوں کو جوتنا کہاں کی تہذیب ہے؟ جب ایک مرتبہ انسان جیل خانے میں ہو آتا ہے تو جیل کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ بدماشیوں میں اور بھی دلیر ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بدماشیاں بجائے کم ہونے کے بڑھ رہی ہیں۔ جن بدماشوں کو قید کی سزا دی جاتی ہے، عوام انہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس لیے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور جب جسمانی سزا ملے اور دوسرے لوگ دیکھیں تو یقیناً ڈر جائیں اور کوئی بھی بدماشی نہ کرے۔ سزائیں سخت نہ ہونے کی وجہ سے بدماشیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر جرموں کی شرعی سزائیں ملنے لگیں تو مجرم ڈر جائیں اور بدماشیاں ختم ہو جائیں۔ دراصل شرع نے سخت سزائیں اسی لیے رکھی ہیں کہ لوگ جرم ہی نہ کریں۔ خضر خان کو دہلی آئے 2 روز ہو گئے تھے۔ انہوں نے سلطان معظم کے حضور میں باریاب ہونا چاہا، لیکن سلطان کچھ ایسے معاملات میں مصروف تھی کہ انہیں حاضری کی اجازت نہ مل سکی۔ ملکہ عالیہ کو ان کی مال خیر واپسی سے بڑی مسرت ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی خیرات کی، درویشوں، مسکینوں اور مفلوک الحال مسافروں کو نہ صرف کھانا ہی کھلایا تھا بلکہ زر نقد سے بھی ان کی امداد کی۔ چونکہ سلطان علاء الدین کو درویشوں سے بڑی عقیدت ہوتی تھی، اس لیے ملکہ عالیہ اور شہزادہ خضر خان بھی فقیروں کا احترام کرتے تھے۔ ایک روز جب خضر خان ملکہ عالیہ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے پہنچے تو کنیزوں کی پلٹن ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ سوائے چند کے ساری کنیزیں نوخیز اور نوعمر تھیں، خوبصورت اور خوش جمال تھیں۔ مغلئی پینچوں کے پجامے گھٹنوں سے نیچے قبائیں، قباؤں پر کھلے ہوئے سینے کے واسکوٹ پہنے ہوئے تھے اور سروں پر باریک دوپٹے تھے، اور سب کے تمام کپڑے ریشمی تھے اور سبھی زیورات سے لدی ہوئی تھیں۔ اچھا لباس اور اچھے زیورات پہنے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی اچھی معلوم ہو رہی تھیں۔ خود ملکہ عالم بہترین قسم کی ایسی پوشاک پہنے ہوئے تھیں جو اس قدر چست تھی کہ جسم کا عضو سڈول معلوم ہو رہا تھا، خصوصاً سینے کا ابھار غضب ڈھا رہا تھا۔ تمام لباس میں جواہرات کی جھالریں لٹک رہی تھیں اور دوپٹہ ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ دور سے ہی خضر خان نے کنیزوں کی اس قدر جمعیت دیکھ کر خیال کیا کہ آج ملکہ عالیہ کسی معاملے کی تفتیش کر رہی ہیں۔ جو ہی شہزادے کی آمد سے گلے رخ کنیزیں مطلع ہوئیں، وہ ہرنیوں کی طرح گردنیں اٹھا اٹھا کر کوئی شرمیلی نگاہوں سے اور کوئی شوق نظروں سے، کوئی ادب و احترام سے انہیں دیکھنے لگیں۔ بعض شوق اور چنچل کنیزوں نے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ بازیاں بھی کر دیں۔ ایک کنیز نے قدرے بلند آواز سے کہا، ولی عہد بہادر تشریف لا رہے ہیں۔ ملکہ عالیہ نے مسکرا کر کہا، آنے دو۔ خضر خان نے ملکہ عالیہ کے پاس پہنچ کر نہایت ادب سے انہیں سلام کیا۔ ملکہ نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا، خوش باش بیٹا، خوب آئے، اس وقت تمہارا ہی تذکرہ ہو رہا تھا۔ خضر خان نے کہا، میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ ملکہ عالم میرا تذکرہ کر رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے نور، میں تیرا ذکر کیوں نہ کروں؟ تو اس قدر فرما بردار اور اس قدر اطاعت گزار ہے کہ جی چاہتا ہے ہر وقت تیرا ہی تذکرہ کرتی رہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں امی جان۔ اس پر ملکہ نے کہا، بیٹا، اب میں تیرا صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے چاند، تیری دلہن جب اس گھر کو اپنے روئے روشن سے منور کرے گی تو میری آنکھوں کی روشنی اور بڑھ جائے گی۔ مگر امی جان، وہ شرم کی وجہ سے فقرہ پورا نہ کر سکے۔ ملکہ عالیہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، کہو بیٹا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ خضر خان نے کہا، پیاری امی، ابھی اس کی جلدی ہی کیا ہے؟ ملکہ نے ایک حسین قہقہہ لگا کر کہا، جلدی کیا ہے میرے بھولے اور باولے بیٹے؟ تیری عمر اب اس قابل ہو گئی ہے کہ تو کسی کے پلے سے باندھ دیا جائے۔ خضر خان نے کہا، مگر اس سے مجھے کچھ وحشت سی ہوتی ہے امی جان۔
ملکہ عالیہ ہنستے ہنستے لوٹ ہو گئی۔ خضر خان انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر عجیب عجیب نگاہوں سے منہ بنا بنا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ ملکہ نے کنیزوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا، لو سنا تم نے، انہیں شادی کے نام سے وحشت ہوتی ہے۔ ارے بے وقوف، وحشت تو لڑکیوں کو ہوا کرتی ہے، لڑکوں کو نہیں۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ خضر خان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ملکہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس اگر مگر کچھ نہیں، باولا کہیں گا، عورتوں اور لڑکیوں سے وحشت کھاتا ہے۔ کچھ شوق کنیزیں منہ دوپٹے میں چھپا کر ہنسنے لگی تھیں، کچھ منہ پھیر کر مسکرانے لگیں، اور کچھ شہزادے کو دیکھ کر شوقی سے منہ بنانے لگیں۔ ملکہ نے کہا، بس دیکھ لیا، ساری کنیزیں تیرا مذاق اڑانے لگی ہیں۔ خضر خان نے سوکھا سا منہ بنا کر کہا، مگر سن تو لیجئے امی جان۔ ملکہ عالیہ نے کہا، بیٹا میں کچھ سننا نہیں چاہتی، کوئی اور ایسی ہی بات کہہ دو گی کہ جس کی وجہ سے ان شوق کنیزوں کو اور مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ دفتن اس وقت کنیزوں کی جمعدار دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے آتے ہی جلدی سے کہا، ہوشیار خضر دوراں، فلک بارگاہ ذل الہی اعلیٰ حضرت سلطان المعظم تشریف لا رہے ہیں۔ تمام کنیزیں نہایت ادب سے سر و قد کھڑی ہو گئی تھیں۔ ملکہ عالیہ اور خضر خان بھی کھڑے ہو گئی۔ چند ہی لمحے بعد سلطان علاء الدین خلجی سادہ لباس پہنے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے کنیزوں نے جھک کر سلامی دی، پھر ملکہ نے ادب سے سلام کیا، اور سب کے بعد خضر خان نے سلام کیا۔ سلطان علاء الدین نے خضر خان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم آ گئے، خدا کا شکر ہے، افسوس میں اس قدر مصروف رہا کہ تمہیں نہ بلا سکا۔ خضر خان نے کہا، میں اعلیٰ حضرت سے اس مہم کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا جس پر مجھے بھیجا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ… اس پر سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بیٹا اس کا خیال کرو کہ یہ حرم سلطانی ہے، دربار عام و خاص نہیں۔ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھتا ہوں، کل دربار میں کہنا، اس وقت نہیں۔ خضر خان خاموش ہو گئے۔ اب سلطان بیٹھ گئے تھے، ان کے پہلو میں ملکہ عالیہ اور سامنے خضر خان بیٹھ گئے تھے، اور کنیزیں آس پاس کھڑی ہو گئی تھیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔